السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک مزے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ تو آج کون سا دن ہے؟ آج منڈے کا دن ہے۔ لائٹ ہریکین کے بعد زندگی روٹین پہ آ گئی ہے، نارمل ہو گئی ہے، لائٹیں وغیرہ بھی بن گئی ہیں سب کی، اور بہت ساری ٹریفک لائٹ کے بغیر، اور ٹریفک کا نظام بالکل ہی درم برم ہے، بہت ہی سلو ہے ٹریفک، اور بہت سے علاقوں میں ابھی بھی لائٹ نہیں ہے۔ تو کل بہت سارا کام تھا۔ کل اس طرح سے کام تھا کہ کل میں نے اوبر کا کام کیا، اور میں نے جو ہے ایک سرٹن گھنٹے اب کام کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں نے رات کو گروسری کی 11 بجے تک۔ ویسٹ بینک میں جو ہے ایک حلال میٹ کی شاپ دیر تک کھلی ہوتی ہے، اور کل پھر بچے گھر میں ہی انہوں نے گزارا کیا۔ رات کو 11 بجے آ کے جو گوشت پکا ہوا تھا میں نے اس کی بریانی بنائی، جو بڑے مزے کی بنی اور بچوں نے بڑے ہی شوق سے کھائی۔ پھر ہم لوگوں نے قضا نمازیں پڑھی، بچوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر رات کو ہم کھانا وغیرہ کھا کے دیر سے سوئے، تو ظاہر ہے دیر سے اٹھنا تھا، تو اب آج دن کے 12 بجے ہم اٹھے ہیں۔ تھوڑی سی براؤن شوگر ڈالنی ہے۔ آج میں جم بھی نہیں جا سکی، اور کیا کہتے ہیں، ابھی میری آواز بھی سوئی سوئی لگ رہی ہے آپ کو۔ مینو کو میں نے ابھی کھانا دیا ہے، اس کا فیوریٹ، تو گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، جو کہ اچھا نہیں ہے۔ آج یہ میرا ناشتہ ہے، میرا فیوریٹ کیک رسک اور چائے۔ تو ساتھ میں میرا کمپیوٹر ہے، اس میں تھوڑی سی چائے بھی میں نے گرا دی، اس کو صاف کرنا ہے۔ مینو کو اس کمرے کی یہ کھڑکی بڑی پسند ہے، اور اس کی دھوپ میں آ کے یہ تو لائف کبھی کبھی اوور ویلمنگ لگتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب ہی رکھا۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ تو ہماری زندگی کا مزاج ہی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں مشقت میں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ اپنے منصب، اپنی ذمہ داریوں سے، اپنی زندگی کی روٹین سے فارغ ہو جائیں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ اب آپ ریلیکس ہو گئے، اب آپ سو جائیں، یا اب آپ بالکل فری ہیں تو اب آپ ریلیکس کریں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو ان کی لائف میں صبح کی فجر کی نماز سے رات کی عشاء کی نماز تک ان کی جو روٹین دیکھے نا، ساری معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھانا، اور معاشرے کی اصلاح کرنا، اسلامی اسٹیٹ کو انہوں نے منظم کیا۔ تو عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ آرام فرماتے، پھر آپ تہجد کے لیے ساری رات آپ جاگتے رہتے، اتنا جاگتے آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، اور آپ کی داڑھی مبارک سانسوں سے بھر جاتی، یعنی پھر ساری رات، یعنی آپ کو آرام کا وقت ہی کتنا ملتا ہوگا۔ یعنی آپ نے ایک سبق دیا کہ زندگی کو ہم نے ایسے جینا ہے، کہ آپ نے ایک صحیح لائف سٹائل دیا،
آپ نے ہمیں جیسے ہی ہم اس لائف سٹائل سے دور ہوتے ہیں، ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، ہمارے اندر اتنی مطلب کہ سم ٹائم ہمارے سوچنے کا انداز، ہماری زندگی پریکٹیکلٹی، ہمیں بالکل ہی ان جیسا تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ مطلب کہ یہ مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، یہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اتنا جو بگاڑ ہے اور ہمارے مرد حضرات ہیں، مجھے لے لیں، مجھے جب میں ماں بنی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو مجھے بڑا بلیم کیا جاتا تھا کہ میں گھر رہتی ہوں، میں کچھ نہیں کرتی۔ یہ باتیں یاد آتی ہیں نا کہ بھئی یہ ہمارا معاشرہ کیا چاہتے ہیں ہم، ہماری ترجیحات، ہمارا جو ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری جو ہے نا پرائیورٹیز، یہ بالکل ہم نے بدل ڈالی ہیں، بدل گئی ہیں، چینج ہو گئی ہے۔ پرائیورٹیز پیسہ ہے، سب کچھ ہونے والا ہے، اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں بہت، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئی، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سب فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ، جب زیادہ خوشی چڑھتی تو نعرے لگاتا ہے، تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنے شروع کر ہو ہا کرتے ہیں، تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی، تو نعرہ لگا گا ہو، کیا ہوا؟ اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا، کتابوں کو بھی یمینی، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فیقول اقرؤوا کتابیہ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہا او میں یہ لفظ ہے، یہ نعرہ ہے، وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں۔ تو روزانہ میں اپنے فیورٹ اسکالرس کو سنتی ہوں کام کاج کے دوران، کوشش کرتی ہوں کہ اپنا ایک ایک منٹ اس کو اچھی طرح سے استعمال میں لاؤں اور کچھ سیکھوں۔ اور شیخ عاطف علی ہیں میرے فیورٹ اسکالر، طارق جمیل صاحب، اور ایک اور ہیں کاشم علی شاہ صاحب۔ ان کے سننے سے میری کافی سوچیں کلیئر ہوئی ہیں، اور مجھے ان کے سننے سے میری کافی کاؤنسلنگ ہوئی ہے، اور میں نے بہت سے مسائل پہ قابو کرنا سیکھا ہے۔ تو آپ بھی ضرور سنا کیجئے۔ ہم اپنی باتیں بہت کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن ہماری ترجیحات میں، ہماری پرائیورٹیز میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ والوں کی باتوں کو ماننا ہے، اپنے سے بہتر لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہے تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں، کیونکہ جتنا ہم سیکھیں گے ہم اتنا پالش ہوتے ہیں۔ تو اس سے مجھے بہت ہی فائدہ ملتا ہے، اور بچوں کی ٹریننگ، بچوں کی کاؤنسلنگ اور بچوں کی پرورش کے معاملے میں بھی میں بہت اچھے لوگوں کو سنا کرتی ہوں۔ بچوں پہ نظر رکھیں، بلکہ کڑی نظر رکھیں ان کی ایک ایک چیز پر، اور ان کو نماز قرآن کی روزانہ تلقین کرنی ہے تاکہ یہ ان کی عادت بن جائے، اور یہ ہم نے کر کے ان کو دکھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا الیکٹرانکس پہ ٹائم لیمٹ کریں، کمپیوٹر کو لیونگ روم میں رکھیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں کمپیوٹر کا، اور فونوں کا ٹائم بہت لمیٹڈ کر دیں، بہت کم کر دیں۔ بچوں کو اپنا بہت سا پیار دیں اور بچوں کو اپنا بہت سارا وقت دیں، اس سے آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اس پیاری حدیث پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 2 دن ایک ہی جیسے گزرے وہ خسارے میں رہا۔
تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے ایک اچھا اور بہت زبردست بنائیں، بہتر بنائیں، اور ایسا ممکن صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت لینے میں ہی ممکن ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، فی امان اللہ۔